السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید سن کر لوگوں کو وجد نہیں آتا اور قرآن کے علاوہ کلام سن کر وجد آتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک عظیم غلبہ اور ہیبت کا کلام ہے جس کی وجہ سے حرکت نہیں ہوتی، اور دوسرے کلام میں نشاط و لذت موجود ہے اور غلبہ و ہیبت نہیں ہے، یہی شے وجد و حال کا سبب بنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق خواص رحمہ اللہ علیہ کی کنیت ابو اسحاق تھی، بغداد کے رہنے والے تھے، ہمیشہ جذب سکر کی کیفیت میں مبتلا رہے، خاصان درگاہ الہی میں بلند مقام تھا۔ سید جنید بغدادی اور حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ علیہ کے معاصرین اور احباب میں سے تھے۔ حضرت خضر سے بھی زیارت اور صحبت کا شرف آپ کو حاصل تھا۔ حضرت ابو اسحاق خواص رحمہ اللہ علیہ بے پناہ متوکل اور قناعت کے مالک تھے، آپ کو رئیس المتوکلین لوگ کہا کرتے تھے۔ آپ کو خواص اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ زنبیل سیا کرتے تھے اور سوئی دھاگا اور کینچی کے علاوہ کوئی سامان پاس نہیں رکھتے تھے، کہ اس قدر اسباب ساتھ ہوتے کہ توکل میں حائل نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت خضر رحمہ اللہ علیہ میری مجلس میں کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے، میں نے پسند نہیں کیا، مجھے ڈر تھا کہ اللہ کے ساتھ جو راہ و رسم ہے اور اس میں خلل نہ ہو۔ حضرت ابو اسحاق خواص رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وادی میں دہشتناک شیر آ گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا اور میری طرف بڑھا، میں آگے بڑھا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے اور اس کے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، اور اس نے اپنا زخمی پاؤں میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ سوجا ہوا تھا، اس میں پی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوئی لی، اس کا پاؤں کھول دیا اور قینچی سے اس کا پاؤں اتنا کھول دیا کہ حتیٰ کہ ساری پیپ بہ نکلی اور پاؤں خالی ہو گیا۔ گدڑی کا ایک ٹکڑا لے کر میں نے اس کے پاؤں کو باندھ دیا اور اسے سکون آ گیا اور وہ اپنی وادی میں چلا گیا۔ کچھ وقت گزرا، میں نے دیکھا کہ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لایا ہے اور میرے پاس بٹھا دیا، اور یہ بچے دم ہلانے لگے اور تھوڑا سا گوشت لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابو اسحاق شیخ ابراہیم خواص رحمہ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کا وصال 291 ہجری میں ہوا۔ یوسف بن حسین رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا، آپ کا مزار مبارک ترک اصفہان کے قلعہ کے زیر سایہ ہے۔ حضرت جامی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں شیخ عبداللہ انصاری رحمہ اللہ علیہ کی روایت بیان کی ہے کہ ایسے شیخ ابراہیم جیسا پورا ہیبت ولی اللہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی ولی اللہ کی قبر سے اتنی ہیبت نہیں پائی جتنی حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ علیہ کی قبر سے آتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک شعر ہے جو سویا ہوا ہے اور وہ ابھی اٹھ بیٹھے گا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔